بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچے اور کڈس مدرسہ کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے بچوں کی شام۔ یہ پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچے اور کڈس مدرسہ کے ناظرین، آئیے پیارے آقا مکی مدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی آپ کو ایک فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ پیارے بچوں اور مدنی کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدرسہ کے ناظرین، آج بھی پروگرام میں انشاءاللہ الکریم بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے، تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی، کلام بھی ہوگا، اور ایک واقعہ بھی سنیں گے، ماہنامہ فیضان مدینہ۔ آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے ایک ٹاپک بھی سنائیں گے، اور ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال، کون سی جگہ پہ کس بزرگ رحمۃ اللہ کی داڑھی کا مزار ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ نے رہنا ہے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔
माशाअल्लाह कारी साहब, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज की सादत भी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, तिलावत कुरान पाक हमने सुनी। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा है, दो जहां के ताजदार। मैं अकेला और मसाइल ज़िंदगी के बेशुमार। मैं अकेला और मसाइल ज़िंदगी के बेशुमार। आप ही कुछ कीजिए नाए शहे आली वकार। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। गुंबद खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ। गुंबद खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ याद आती हैं बहुत रमज़ान तैबा की बहार। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। मैं अकेला और मसाइल ज़िंदगी के बेशुमार। मैं अकेला और मसाइल ज़िंदगी के बेशुमार। आप ही कुछ कीजिए नाए शहे आली वकार। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। या रसूल अल्लाह सुन लीजिए फरियाद को। या
سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار قافلے والوں سنو یاد آئے تو میرا سلام قافلے والوں سنو یاد آئے تو میرا سلام عرض کرنا روتے روتے ہو سکے تو بار بار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ ارے سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ ارے بات کے آگے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کے آگے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے گئے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہیں بہت رمضان طیبہ کی بات۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی باادب باشوق باشوق حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان مدینہ بھی نصیب فرمائے، رمضان مکہ بھی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ مدینہ کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینہ کے ناظرین، آج ہم جو واقعہ سننے والے ہیں اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور ہمیں اس واقعے سے ایک نیکی کی بات بھی معلوم ہوئی۔ کوشش کریں کہ اس واقعے کو آخر تک توجہ کے ساتھ سنیں، کہ جس کو ہمیں یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ پیارے بچوں، ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ ولیوں کے سردار ہیں، غوث اعظم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی دن تک وہاں رہا، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ولیوں کے سردار ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک بار میں جنگل کی طرف نکلا اور کئی دنوں تک وہاں رہا، اور میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ مجھے بہت پیاس لگی، تو اتنے میں میرے سر پر ایک بادل آ گیا، اس میں سے کچھ بارش ہوئی جس سے میں نے پانی پی لیا۔ اس کے بعد بادل میں ایک خوبصورت شکل نظر آئی اور ایک آواز آئی، اے عبد القادر، میں نے دنیا کی تمام حرام چیزیں تمہارے لیے جائز کر دی ہیں، یعنی تم ہر گناہ کا کام کر سکتے ہو۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، فوراً وہ روشنی ختم ہو گئی۔ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو فوراً وہ روشنی ختم ہو گئی۔ اب ایک دھواں نظر آنے لگا اور شیطان کی آواز آئی، اے عبد القادر، اس سے پہلے میں نے 70 لوگوں کو نیکی کے راستے سے ہٹا دیا، مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ کی تعالیٰ نے شیطان کو جواب دیا، اے بے عزت، مجھے میرے علم نہیں بلکہ اللہ پاک نے بچا لیا۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ شیطان بہت چلاک ہے،
اور وہ ہر مسلمان کا دشمن ہے، اور وہ ہر مسلمان کا ہر کسی کو نیکی سے دور کرتا ہے، ہر کسی کو کیا کرتا ہے؟ نیکی سے دور کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے رہا کریں کہ وہ ہمیں شیطان سے بچائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شیطان کی چالوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین، آج کے سیگمنٹ تھا ایک واقعے سے ہم نے کیا سیکھا کہ شیطان بہت چلاک ہے اور وہ ہر مسلمان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہر نیکی سے مسلمان کو دور کر لیتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں۔ کیا دعا کریں؟ کہ اللہ پاک ہمیں شیطان کی چالوں سے محفوظ فرما۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ ہم شیطان کی جالوں میں نہیں آئیں گے۔ تو پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ ایک واقعہ۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی صورتیں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے۔ کوشش کریں یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام قلم ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 29 میں ہے۔ قلم نام رکھنے کی وجہ، پیارے بچوں، اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے قلم کی قسم ارشاد فرمائی، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ قلم رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں کن کن ٹاپک کو بیان کیا گیا ہے، آئیے یہ بھی سن لیتے ہیں۔ اس سورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور ان کے عظیم مقام کو ظاہر فرمایا ہے۔ نمبر ایک، اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ پاک کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں، اللہ پاک ان سے وہ نعمتیں لے لیتا ہے۔ نمبر دو، اس سورت میں اللہ پاک کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر تین، اس سورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے یہ شرف کا باعث ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، ہم نے سنا سورہ قلم کے بارے میں، سورہ قلم کے بارے میں، جو کہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 29 میں، کون سے بارے میں؟ 29 میں۔ تو پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، اس میں ہم نے ایک پوائنٹ سنا، ہمیں ماشاء اللہ سنا رہے تھے، تو اس میں ہم نے ایک پوائنٹ سنا کہ جو اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے، اللہ پاک ان سے وہ نعمتیں دوبارہ لے لیتا ہے۔ تو متیجہ کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب اللہ پاک نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں۔ آنکھ کتنی پیاری نعمت ہے، کتنی پیاری نعمت ہے، وہ اس سے پوچھیں کہ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے۔ کان کتنی پیاری نعمت ہے، آپ اس سے پوچھیں جس کے پاس جو سننے کی طاقت سے محروم ہے، جو سننے کی طاقت سے محروم ہے۔ زبان، بولنا، یہ کتنی پیاری نعمت ہے، آپ اس سے پوچھیں جو بولنے کی طاقت سے محروم۔ پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، ہم اللہ پاک کی کئی نعمتیں ایسی ہیں۔ ہمارے جسم دیکھیں تو سراپا نعمت ہے، اتنی ساری نعمت ہے۔ آپ کو آنکھ ملی، آپ کو کان ملی، آپ کو کان نعمت ملی، آپ کو زبان، آپ کو بولنا بطور نعمت ملا، آپ کو منہ دیا گیا، ارے آپ کو ٹانگ دی گئی، آپ کو ہاتھ دیا گیا۔ اس سے پوچھیں جس کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں، اس سے پوچھیں جس کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ اگر میرے پاس یہ ہوتا میں یہ کر لیتا، میرے پاس یہ ہوتی، یہ چیز ہوتی میں یہ کر لیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ نعمت نہیں۔ ہم ہمیشہ اس چیز کے دو میں لگے رہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے، کہ یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں، ہمیں اللہ پاک کا ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی بدولت ہمیں مزید نعمت عطا فرمائے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے، ورنہ اللہ پاک، ہم نے سنا کہ جو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، اللہ پاک ان سے وہ نعمتیں لے لیتا ہے۔ بھتیجا کے ناظرین پیارے بچوں، ہم سب کو یہ کرنا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز ٹائم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، آپ داخل ہو چکے سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز ٹائم۔ کوئز ٹائم سیگمنٹ ہوتے ہیں سوالات اور آپ دیتے ہیں اس کے چلیں۔ پہلا سوال بتائیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کون ہے؟ بہت آسان سوال ہے، میں نے آدھا تو جواب دے دیا سوال میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کون ہے؟ چلیں بتائیں۔
صحابہ. صحابی ہیں. چلیں آگے چلیں. نبی. جی چلیں آپ کہہ رہے ہیں نبی ہیں. آگے چلیں. نبی. نبی ہیں. جی صحابی. صحابی ہے نا. جی چلیں آگے چلیں. دیں ذرا آگے دیں. مدینہ. نبی ہے. نبی ہیں. اب کچھ کہہ رہے ہیں صحابی ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں نبی ہیں. آخری فیصلہ ادھر سے کس سے کروائیں؟ چلیں چلیں بتائیں صاحب کیا ہیں. جنہوں نے نبی کہا ان کا جواب درست ہے, اور جنہوں نے صحابہ کہا ان کے علم میں اضافہ ہوگا. جنہوں نے کہا نبی ان کا جواب درست ہے. درست ہے, اور جنہوں نے کہا صحابی ان کے علم میں اضافہ ہو گیا. ماشاء اللہ اسحاق بھائی نے جواب دے دیا. اور دوسرا یہ کہ حضرت ایوب انصاری, آپ کہیں گے کہ یہ بھی تو ایک صحابی ہیں. حضرت ایوب انصاری ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو میزبان رسول بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو انہوں نے آپ کی میزبانی کی تھی, اور تقریباً 7 ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ٹھہرے تھے. تو مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں, یہ آج ہم نے سنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام یہ ایک نبی ہیں, اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ صحابی ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی بتائیے کہ پانی, بہت آسان سوال ہے, پانی کس ہاتھ سے پینا سنت ہے؟ سب مل کے جواب دے دیں. سیدھے ہاتھ سے. چلے جو کہہ رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے, ان کا جواب درست ہے. ان کا جواب کیا ہے؟ درست ہے. درست ہے. چلے اب اگلا سوال. اچھا یہ بتائیں کہ کون سے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو یہ لقب ملا فاتح خیبر؟ جی بتائیں. بغداد بھائی کو دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. جی خلفائے راشدین میں سے کس کو فاتح خیبر کہتے ہیں؟ کن کو فاتح خیبر کہتے ہیں؟ جی چلیں بتائیں. حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان غنی. چلیں حضرت علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. جی پورا نام لیا کریں. جی حضرت علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ جنہوں نے جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب درست ہے, اور جنہوں نے جواب دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے علم میں اضافہ ہو گیا. مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاء اللہ فاتح خیبر بھی ہیں اور شیر خدا بھی ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سوال کی طرف. جی بتائیے کہ وہ کون سا اسلامی مہینہ ہے جس میں لوگوں کے نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں؟ نہیں پتا, اس کے بعد میں چلیں آپ کو بتاتے ہیں. چلیں دیں ذرا مائک دیں. کون جواب دے رہا ہے؟ چلیں دیں. رمضان. رمضان. چلیں آگے چلیں. وہ دیں. رجب. رجب. جی آگے چلیں. شب برات. شب برات کون سا اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. شعبان میں. بتا دیا آپ نے ماشاء اللہ. جی چلیں آگے بڑھیں. شب برات. شب برات شعبان نا. چلیں آگے چلتے ہیں. اب ان کو دیں ذرا مائک دیں. صابان. شعبان. چلیں آگے دیں. بغداد بھی تو جواب نہیں دے رہے. چلیں شب برات. شب برات. جی آگے چلیں. جواب دیں گے آپ؟ شب برات. شب برات. اچھا سوال کون بتائے گا؟ اب سوال کیا کیا تھا میں نے, یہ کون بتائے گا؟ سوال بھی دیکھیں 3 بندوں نے سنا ہے. یہی تو ہوتا ہے, سن کے جواب تو ہو گیا. سوال کس کو معلوم ہے؟ جی چلیں ان کو دیں ذرا مائک دیں. احمد بھائی کو. کون سے مہینے لوگوں کے نام اعمال تبدیل ہوتے ہیں؟ اور جواب تو شعبان. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب درست ہے. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب درست ہے. مدینہ کے ناظرین پیارے بچوں, شعبان اسلامی مہینہ ہے. اب اگلا سوال بتائیے کہ ہر سیٹرڈے نائٹ کو مدینہ میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کون سا پروگرام ہوتا ہے؟ سب مل کے بتا دیں. جی مدنی مذاکرہ. خود بھی دیکھنا ہے اور دوسرے کو بھی اس کی دعوت دینی ہے. خود بھی شریک ہونا ہے اور دوسرے کو بھی اس کی دعوت دینی ہے. اب اگلا سوال بتائیے کہ زمزم شریف کا کنواں, زمزم سب نے پیا ہے, کیسے پیتے ہیں اس کو؟ کھڑے ہو کے پیتے ہیں, قبلے کی طرف منہ کر کے پیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اس کا جو کنواں ہے وہ کون سے شہر میں؟ جی چلیں آگے جواب دیں. احمد بھائی جواب دیں. مکہ میں. مکے میں. چلیں بھائی کیا کہہ رہے ہیں بغداد بھائی؟ آپ ہاتھ آدھا اٹھا ہوا ہے آپ کا. مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ. جی آگے دیں. مکہ شریف. مکہ شریف. جی آگے چلیں. مکہ شریف. آگے چلیں. مکہ شریف. ماشاء اللہ.
مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ میں. ماشاء اللہ. تمام کا جواب درست ہے. تمام کا جواب جی ماشاء اللہ جواب درست ہے. مدیشہ کے ناظرین پیارے بچوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مکہ مکرمہ میں جا کر خانہ کعبہ کے سامنے زمزم شریف پینے کی سعادت عطا فرمائے. آمین. مدیشہ کے ناظرین پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال. بچوں کی شام، بچوں کی شام. پیارے بچوں اور مدیشہ کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسحاق بھائی. ماشاء اللہ. مدیشہ کے ناظرین پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس کچھ شہر لکھے ہوئے ہیں. یہاں پر بورڈ پر راول پنڈی ہے، اسلام آباد ہے، گجرات ہے، فیصل آباد ہے، جنگ ہے، قصور ہے، پاک پتن شریف ہے، اور بھاولپور ہے، اور اوس شریف بھی ہے، اور ملتان بھی ہے. تو مدیشہ کے ناظرین اور پیارے بچوں، یہ سیگمنٹس ہیں، یہ کچھ شہر ہیں پنجاب کے، پاکستان کے. ان میں کسی نہ کسی بزرگ رحمۃ اللہ کی تعالی کا مزار ہے. یہ جو شہر ہیں ان میں کسی نہ کسی بزرگ رحمۃ اللہ کی تعالی کا مزار ہے. اب ہم کسی کو بھیجیں گے، وہ جا کے میگنیٹ تھرو کریں گے، اور پھر جو ہے کیا بولتے ہیں، جس شہر پہ آئے گا اس شہر کے بزرگ رحمۃ اللہ کی تعالی، جس شہر میں ان کا مزار ہے، ان کے بارے میں ہم سنیں گے. آئیے بڑھتے ہیں اب اور بھیجتے ہیں ان کو. جانا آپ جائیں اور دیکھیں کہ کون سے شہر پہ آپ تھرو کرتے ہیں. جی چلیں. ماشاء اللہ پیارے بچے اور مدیشہ کے ناظرین، بچے نے تھرو کیا اور آیا گجرات پہ. اب بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں گجرات کے بزرگ رحمۃ اللہ کی تعالی کے بارے میں. جی پیارے بچوں، شہر گجرات کے عظیم بزرگوں میں سے ایک فیمس بزرگ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. آپ شوال 1314 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر بھی تھے. آپ کے ڈیلی روٹین میں یہ شامل تھا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 30 منٹ قرآن پاک کا درس دیتے اور 15 منٹ حدیث پاک کا درس دیتے. آپ قرآن پاک کی تفسیر کے بھی ماہر تھے اور حدیث پاک سے ریلیٹڈ سبجیکٹ کے بھی ماہر تھے. آپ نے قرآن پاک کی تفسیر ایک لکھی جس کا نام نور العرفان ہے. آپ کا انتقال رمضان المبارک کی 3 تاریخ یعنی 24 اکتوبر 1971 کو ہوا. آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر گجرات میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مدیشہ کے ناظرین پیارے بچوں، آج ہم نے سنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ کی تعالی کے بارے میں. ماشاء اللہ ہمیں سنا ہے اسحاق بھائی نے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اسحاق بھائی کو بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضر نصیب فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور مدیشہ کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ماہنامہ فیضان مدینہ. بچوں کی شام، بچوں کی شام. پیارے بچوں اور مدیشہ کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے دعوت اسلامی کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے کچھ اچھی اور فائدہ مند باتیں. پیارے بچوں اور مدیشہ کے ناظرین، ہر مہینے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے ایک ماہنامہ فیضان مدینہ جاری ہوتا ہے، جو کہ منتھلی میگزین بھی کراتا ہے. تو اس میں سے ایک اچھی بات سنیں گے جو کہ آج ہم سنیں گے اپریل 2018 کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے کچھ بری عادتوں کے بارے میں. سن لیں تمام کے تمام. پیارے بچوں، ہمارے گھر والے ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اسلام میں بھی چاہیے کہ کبھی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے انہیں پریشانی ہو. جیسا کہ کھیلنا بچوں کو پسند ہوتا ہے، اور بچے تو کھیل کے دیوانے ہوتے ہیں، لیکن بچوں ہر کھیل اچھا نہیں ہوتا. کچھ کھیل خطرناک بھی ہوتے ہیں جن سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، جیسے دیوار پر چڑھنا، پائپ سے لٹکنا. ایسے کھیل کھیلتے ہوئے اگر ہمارا ہاتھ پھسل جائے تو گرنے سے ہمارے سر میں خطرناک چوٹ لگ سکتی ہے اور ہاتھ پاؤں ٹوٹ سکتے ہیں، اور اللہ نہ کرے پوری زندگی کے لیے معذور یعنی ڈس ایبلڈ ہو سکتے ہیں. اس لیے ایسے کھیلوں سے دور رہنا چاہیے. میرے بچے ایک چیز میں نے بھی دیکھی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اکثر بلڈنگ میں جائیں تو بلڈنگ میں پائپ لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سیڑھیاں جو چڑھ رہا ہوتا ہے اتر رہا ہوتا ہے وہ پکڑ کے آسانی سے اتر اور چڑھ سکے. بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ان پائپوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور نیچے کی طرف چلے آتے ہیں. اب ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ آپ کے پاس ایسا چیز تو ہے نہیں کہ جس کے ذریعے آپ سہارا لے کے چل جائیں. اب اگر آپ گر گئے تو سر میں خطرناک چوٹ بھی لگ سکتی ہے، اور کوئی ایسا اللہ نہ کرے ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ جس سے آپ پوری زندگی کے لیے معذور ہو جائیں. تو ایسے کھیلوں سے ہمیں دور رہنا ہے کہ جس کے ذریعے نہ تو ہمیں کوئی چوٹ لگے اور ہمارا کوئی نقصان بھی نہ ہو، اور والدین جن کاموں سے منع کریں ان کاموں سے تو ہمیں دور ہی رہنا ہے. پیارے بچے اور مدیشہ کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف
پانی میں بھی کھیلنے سے نقصان ہو سکتا ہے، اس سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں، کان میں پانی جانے سے کان خراب ہو سکتے ہیں، پانی میں پاؤں پھسل کر ہم گر سکتے ہیں اور چوٹ لگ سکتی ہے۔ اب اگلا پوائنٹ کہ بچوں ہمیں چاہیے کہ بجلی کے تاروں سے بھی دور رہیں، جلتے ہوئے چولہے اور ہیٹر کے قریب نہ جائیں، ماچس اور آگ فائر سے تو بالکل نہ کھیلیں کیونکہ یہ ہمیں جلا بھی سکتے ہیں، اس لیے خطرناک چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے کام کرنے والا بنائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، ہم نے سنا بہنامہ فیضان مدینہ میں سے آج ہم نے سنا بری عادتوں کے بارے میں، برے کھیلوں کے بارے میں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان سب سے دور رہنا ہے، ہم سب ان سب سے بچنا ہے کہ ایسے کھیل بھی نہ ہو کہ جس سے ماں باپ ناراض ہوں، ماں باپ کا حکم نہ مانے، اور ایسے کھیل بھی نہ ہو کہ جس سے ہمیں خود نقصان ہو، ہمیں خود ڈینجر ہو اور ہم وہ کھیل کھیل رہے ہو۔ جیسے پانی گئی، ہم نے سنا کہ پانی سے کیا ہو سکتا ہے؟ پانی سے اگر پاؤں پھسلا تو ہم گر گئے اور اس سے بھی چوٹ لگ سکتی ہے۔ پھر پانی اگر کان میں چلا گیا تو کان خراب ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے تمام کھیلوں سے کہ جس سے کوئی جانی نقصان ہو، کوئی بھی نقصان ہو، ہمیں ان سب سے دور رہنا چاہیے۔ مدینہ کے ناظرین و پیارے بچوں، ہم نے سنا آج ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے ایسی باتوں کے بارے میں اور فائدہ مند باتیں تھی ہیں کہ ہمیں کون کون سے کام کرنے اور کون کون سے کام نہیں کرنے، کون کون سے کھیل کھیلنے اور کون کون سے کھیل نہیں کھیلنے، ہم نے اس کے بارے میں سنا۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے سیوک سینس۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، سیوک سائنس کے ساتھ میں ہوں غلام مرتضیٰ۔ پیارے بچوں، کیا ہوتی ہے پبلک فیسلٹیز اور کس طرح ہم پبلک فیسلٹیز، عوامی سہولیات کی چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں بچوں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کوئی ملک اپنے شہریوں کے سہولت کے لیے انہیں پرووائڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سڑک، بس اسٹاپ، پارک، بیٹھنے کی سیٹ، بینچز، پبلک ڈسٹ بن، بجلی، صفائی، پبلک واٹر کولر، پبلک ٹرانسپورٹ، پودے، درخت، سیکیورٹی، تعلیم۔ آپ یہ سمجھے کہ عوام کی بھلائی کے لیے حکومت جو سہولت دیتی ہے وہ پبلک فیسلٹیز کہلاتی ہیں۔ جی بچوں، یہ تو ہم نے جانا کہ عوامی سہولتیں کیا ہوتی ہیں۔ اب ہم بتائیں گے وہ چیزیں جن سے ہم ان فیسلٹیز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آئیے مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ اکثر بس اسٹاپ پہ بیٹھنے کی جگہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے یا کوئی گندگی پڑی ہوتی ہے۔ یہ کرنا غلط ہے، بہت بری بات ہے۔ ہمیں انہیں صاف رکھنا چاہیے تاکہ کسی کے کپڑے خراب نہ ہو۔ اکثر اسٹریٹ لائٹ، گلی محلے کے بچوں کی شرارت یا کرکٹ کھیلتے ہوئے بال اسٹریٹ لائٹ سے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لائٹ بند ہو جاتی ہے، جس سے عام لوگوں کو رات کے وقت وہاں چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی میدان اور پارک میں کھیلنا چاہیے تاکہ کسی نقصان سے بچ سکیں۔ پیارے بچوں، روڈ پر موجود ڈسٹ بن جو کہ اکثر فٹ پاتھ سے جڑے ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ہی لگے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس میں کچرا ڈال سکیں، مگر نادانوں کی شرارتوں سے ڈسٹ بن کا حال ناقابل بیان ہو جاتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی نصف ایمان فرمایا ہے، تو پلیز ایسا مت کیا کریں کیونکہ اس سے میرا شہر اور ملک گندا ہوتا ہے۔ ہم سمندر پر جاتے ہیں، اسے صاف نہیں رہنے دیتے اور گندا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی فیسلٹیز کا غلط استعمال ہی ہے۔ بزرگوں اور بڑی عمر کے لوگوں کے لیے حکومت عام راستوں پر بینچز لگاتی ہیں تاکہ وہ تھوڑا آرام کریں اور پھر اپنا سفر شروع کر دیں، مگر کچھ لوگ شرارت میں اس کو بھی نہیں چھوڑتے، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کو استعمال کے قابل نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح پبلک بسز کی سیٹوں کو خراب کرنا، کسی سہولت کا غلط استعمال کرنا، پودے اکھاڑ دینا، پھولوں کو توڑ لینا، پبلک پارک میں جھولوں کو خراب کرنا، یہ سب پبلک فیسلٹیز کا غلط استعمال ہے۔ ہمیں تو ان چیزوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، کیئر کرنی چاہیے، بلکہ کوئی بھی اس کو خراب کر رہا ہو تو ہمیں پیار سے انہیں سمجھانا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے سیگمنٹ سیوک سینس میں سیکھا کہ ہمیں پبلک فیسلٹیز کا کس انداز میں خیال رکھنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک اچھے شہری بن سکیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, हर सहाबी ये नबी, जन्नती जन्नती सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती 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 जन्नती, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शागे घर दो जरा सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया, सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा, सबसे आखिरी नबी, है यकीन आयशा, सबसे आखिरी नबी, एतिकाद फातिमा, सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौसे पाक का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, है अकीदा ए रज़ा, सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा, सबसे आखिरी नबी, है अकीदा ए रज़ा, सबसे आखिरी नबी, नारा गया तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम बच्चों की शाम, और हमारे प्रोग्राम का वक्त अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। तो मदीशे के नाज़रीन प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए मदी चैनल, देखते रहिए किड्स मदी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ, आ गई फिर अपनी शान। बच्चों की शान, बच्चों की शान।